میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں سمجھانے کے لیے کہ ہم میں بیشتر لوگ بالخصوص نوجوان جو حضرات ہوتے ہیں جن کا خون گرم ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ جلدی نکلے، 2 دن میں نتیجہ نکل جائے، جلدی جلدی بات معلوم ہو جائے۔ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے، اللہ کے نظام میں ترتیب ہے، ترتیب وار کام ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مطالبے ہم سے کی ہیں کہ 5 سال 10 سال 20 سال میں ایسا ہوگا تو 20 سال تک کرنا پڑے گا، وہ 2 دن میں کر کے کام تیسرے دن ہمیں نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ اللہ کے نظام میں ہم ایسے نہیں سوچ سکتے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کچھ معاملہ ہو رہا ہے، آنن فانن وہاں پر معاملہ حل ہو جائے، اچانک امن آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے گناہوں سے انہیں توبہ کرنا پڑے گا، پھر دھیرے 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 اللہ کا وہ نظام آئے گا۔ آنن فانن والی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو واقعات بتلائے، میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ مذکور ہے۔ بنی اسرائیل پہ جو ظلم ہوا ہے وہ 1-2 دن کا نہیں ہے۔ میں ظلم کی تاریخ سنا کے رونے دھونے کی کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبی بننے سے پہلے برس سے وہ مظلوم تھے۔ وہ ایک نہیں کئی فرعون آ کر کے انہیں خاندانی طور پر ایک کے بعد دوسرا آ کر کے انہیں اپنا غلام بنا کے رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر کے آئے ان میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اصولی بات کی۔ سورہ اعراف میں اللہ نے کہا وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور اللہ کے دین پہ جم کے رہو، صبر کرو، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو، اپنی گناہوں کے لیے جو آپ کی شہوت کام کر رہی ہے اس پہ قابو پاؤ، یہ معنی اس کا وَاصْبِرُوا۔ پھر کہا ان الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ آج وہ ہیں، آج کل آپ بھی بن سکتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام ہمیشہ متقیوں کا ہوتا ہے۔ جتنے سالوں سے یہ لوگ ظلم سہ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بات انہیں ایک مذاق لگی، ایک جھوٹی بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی موسیٰ علیہ السلام سے، کہا کہ قالوا قد اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، یعنی تمہارے آنے سے پہلے ہمارے آبا و اجداد جیسے ظلم سہ رہے تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی وہی صورتحال ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو بس تمہاری باتیں بس باتیں ہیں۔ اتنی بڑی بات موسیٰ علیہ السلام سے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھو، آپ نے کہا عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، کہا کہ تمہارے رب سے قوی امید ہے۔ عسى ہم امید دلانے کے لیے آتا ہے، لیکن قرآن میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی بات کے لیے عسى کا لفظ آتا ہے تو امید نہیں، یقین دلانے کے لیے کہا کہ عسى ربكم ان يهلك عدوكم، تمہارے رب سے تو ہمیں یہی یقین ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا وہ، ويستخلفكم في الارض، زمین میں تمہیں خلافت عطا کرے گا، فینظر کیف تعملون، تاکہ پھر تمہارے اعمال کو دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ بات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی بات کہہ کر کے چلے گئے، لیکن قوم کا معاملہ یہی تھا، اور ظلم روزانہ بڑھ رہا تھا، ان کی نا امیدی بھی روزانہ بڑھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے کہتے ایک دن پھر لوگوں کو جمع کیا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے قوم کے لوگوں، اپنے رب پر ایمان لے کر کے آؤ۔ اگر تمہارے رب پر ایمان ہے، اگر تم تمہارے رب پر واقعی بھروسہ کرتے ہو، اور تمہارے رب پر تم نے ایمان لانے کا اگر دعویٰ کرتے ہو، تو پھر فتوکلوا علیہ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہیں اللہ کی باتوں پہ بھروسہ کرو، اللہ کی باتوں پہ یقین لاؤ۔ اللہ نے کہا نا تمہیں ظلم سے نجات دے گا تو دے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ زمانہ کتنا نکل رہا ہے، ایک نبی کے ہوتے ہوئے آج ہمارے درمیان نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی کے اندر جو ایمان ہوتا ہے، جو مضبوطی ہوتی ہے، جو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اور جو ہے ان کی گفتگو میں جو تاثیر ہوتی ہے، ایک نبی کے ہوتے ہوئے، نبی کو چہرے کو دیکھ کر کے، نبی کے مابین رہتے ہوئے یہ صورتحال ہے، تو اس کے باوجود کتنے دن نکلتے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اپنے رب پر ایمان لے کر کے آؤ، اور اگر آپ مسلمان ہو تو اللہ پہ بھروسہ رکھو اور اللہ سے دعا کرو۔ ان لوگوں نے دعا کی، نجنا برحمتک من القوم الکافرین، کہ اللہ ہماری کافر قوم سے ہماری تو حفاظت فرما، فتنے میں مت ڈال۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا
وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ دیکھنے میں دو متضاد باتیں نظر آتی ہیں، دیکھنے میں ٹکرانے والی بات نظر آتی ہے. غور کیجئے کتنا نظام ہے، کتنی ترتیب ہے اللہ کے اس قانون میں. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنے دن تک جو تم نے ظلم سہا ہے نا، اپنے قوم کے لوگوں سے کہو کہ تم ابھی گھر سے باہر نکلنے کی جو مطلب کوئی ضمانت نہیں ان کو، گھر سے باہر نکلنے کی بھی کوئی صورتحال نہیں تھی، اتنا ظلم تھا. کوئی گھر سے باہر نکلتا، گھر سے باہر کی بات کر رہا ہوں میں، پھر اندر آنے کی گارنٹی نہیں. اللہ نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو. جاؤ جا کے کہہ دو بنی اسرائیل سے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، یعنی اپنے اپنے گھروں کو، جو اپنے اپنے علاقے کو اپنے اپنے گھروں میں رہو. اور وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تمہارے گھروں کو قبلہ بنا لو. ایک جگہ نماز پڑھنے کی بھی صورتحال نہیں، متحد ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں ایک جگہ جا کر کے، کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں. اور پھر وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو، مومنین کو خوشخبری بھی دے دو کہ بہت جلد نجات ملنے والی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، تو نے فرعون کو جو مال عطا کیا ہے وہ تو تیری نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو دین سے روک لگانے میں خرچ کر رہا ہے، تو اس کو بھی، اس کے مال کو بھی تباہ کر دے اور اسے ایمان لانے کا موقع بھی مت دے. اتنی بد دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے. یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ یونس کی آیت ہے، آپ مصحف کھول کے دیکھیے. اس آیت کے فوری بعد اللہ نے کہا قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ و ہارون تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے. فاستقیما، پھر تم دین پہ ثابت قدم رہو. ولا تتبعان سبیل الذین لا یؤمنون، اور پھر تم جاہلوں کے راستے پہ مت چلو، ان کی پیروی مت کرو. یعنی کیا مطلب ہے؟ تم نے جو دعا کی نا کہ فرعون کو ہلاک کرنا ہے، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، لیکن تم اپنے راستے پہ جم کر کے رہو. آپ اس آیت کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، تفسیر ابن کثیر جا کر کے دیکھیے آپ نماز کے بعد. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفسرین، جو قدیم مفسرین ہیں، عبداللہ بن عباس کے تلامذہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہوئی، لیکن دعا قبول تو ہو گئی، لیکن اس عمل کو انجام دینے کے لیے 20 سال کا وقت لگا. کتنے سال کا؟ 20 سال کا. آپ نے تو دعا کی، اللہ نے کہا کہ قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، لیکن فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے پھر 20 سال کا عرصہ لگا. 20 سال بعد اللہ نے ہلاک کیا. اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا ایک نظام ہے. اسے آنن فنن سے نہیں ہوگا، اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کو ماننا چاہیے. بے صبرے ہو جائیں گے، ہماری گردن بھی جائے گی، ہماری جنت بھی جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نظام پر ایمان لانا چاہیے. ہمارے خون کا جو خون جو گرم ہے وہ شریعت کے لیے ہو، اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنے خیالات کے لیے نہیں، اپنی سوچ اور اپنے فکر کے لیے نہیں. اللہ نے جو کہا اس کے لیے ہمارا خون گرم ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ایک زمانہ وہ بھی آیا سورہ اعراف میں، اللہ نے کہا فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. ہم نے فرعون کو، اس کے پورے لشکر کو ہم نے سمندر میں غرق کیا. کیوں؟ بانہم کذبوا بآیاتنا، وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتا تھا. کتنے دن جھٹلایا؟ وہ ایک ہی دن جھٹلایا اس نے، ایک زمانے سے جھٹلا رہا تھا. آج اللہ نے پکڑا اس کو. اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے اتنا لمبا موقع عطا کیا اس کو. اللہ اکبر. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، لیکن جب ہم پکڑے تو غافل تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ آج پکڑنے والے ہیں اس کو. اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا فَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. اللہ نے کہا آج ہم نے فرعون کو ہلاک کیا، اور ہم نے اس کی جگہ میں ایک ایسی قوم کو اس علاقے کا وارث بنایا جو قوم کے مشرق اور مغرب میں کمزور تھی، ضعیف تھی، پس رہی تھی. آج ہم نے انہیں خلافت عطا کی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، تمہارے رب کی جو باتیں تھی، جو وعدہ تھا، آج پورا ہوا. کتنا زمانہ لگا؟ رب العالمین کے لیے کون سی آر تھی؟ رب العالمین کے لیے کون سی چیز مانے تھی؟ کون سا آر تھا رب العالمین کے لیے جو اتنا عرصہ لگا؟ نہیں، اللہ کا نظام ہے وہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک ترتیب ہے. اللہ چاہتا تو کن فیکون، آسمان و زمین یوں ہی بن جاتے. کیوں 6 دن میں پیدا کیا رب العالمین نے؟ ایک نظام ہے رب العالمین کی تخلیق میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر میں. اس پہ ایمان لانا چاہیے، جلدی اور عجلت نہیں کرنا چاہیے.